یہ دوستو خیال یا روح ہم جو کہتے ہیں، سیانے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس خیال میں بہت طاقت ہے۔ یہ جب بیدار ہوتے ہیں تو اس خیال کو موت بھی نہیں ہوتی، یہ جسم کو موت ہوتی ہے۔ اور ہر خاص الخاص بندے نے یہی فرمایا ہے کہ انسان اگر کوئی عبادت بھی کرتا ہے تو اس کی روح یا خیال ہی رب کی طرف جاتا ہے۔ یہ سر تو انسان سجدے میں رکھتا ہے، مگر وہ خیال یا روح مراج کرتے۔ خیال سے ہی انسان کسی شے کو دور سمجھتا ہے، خیال سے ہی انسان کسی شے کو قریب سمجھتا ہے۔ جس کے ساتھ خیال مل جائے وہی ہم خیال ہو جاتا ہے، اور ہمارا جب بھی ملے گا رب تعالیٰ سے خیال ہی ملے گا۔ اگر کسی کو ہم اپنا سمجھتے ہیں تو خیال ہی کی وجہ سے سمجھتے ہیں، خیال ہی ملاپ کرتے ہیں۔ جب انسان کے خیالات پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ خود بخود رب کے خاص بندوں سے جا کر مل جاتے ہیں۔ اگر انسان کے خیال میں آ گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، آزمائش ہے، تو اس بندے کا خیال اس خیال کے ساتھ مل جائے گا جس کا یہ فرمان ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے، عارضی ہے۔ اگر کسی کے خیال میں آ گیا کہ یہی دنیا ہے، یہاں ہی عزت لے لو، تو وہ جو لوگ کہتے تھے پرانے دور میں، بادشاہ ٹائپ لوگ کہتے تھے، اپوزیشن والے، کہ یہی دنیا ہے، اسی میں عزت کما لو، اپنا نام بنا لو، تو میرا خیال ان کے ساتھ مل جائے۔ اس خیال کی بہت بڑی طاقت ہے، اور خیال ہی سے انسان ہم خیال ہوتا ہے، اور خیال ہی کسی کے قریب ہوتا ہے، یہ جسم نہیں۔ خیال کی قوت بہت بڑی قوت ہے۔ آپ یکسوئی سے خیال سے کسی جگہ چلے جائیں تو آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ میں بھی یہاں ہی ہوں۔ آپ کا خیال جنت میں چلا جائے، آپ کا خیال دوسرے ملک میں چلا جائے، تو آپ کے خیال کی سیر جو ہے آپ کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے جسم کو تسکین دے دے۔ تو جب بھی انسان اپنے خیال کو یکسوئی سے لے کر جاتا ہے تو اس کو جسم کی یا دائیں بائیں کی فکر نہیں ہوتی۔ جیسا ہر رب کے بندوں نے فرمایا کہ عبادت میں اتنے یکسو ہو جاؤ کہ دنیا ہی بھول جاؤ، دنیا سے کٹ جاؤ۔ تو اس وقت آپ کا خیال ہی کنٹرول میں آتا ہے، جسم نہیں دنیا سے نکلتا، خیال ہی دنیا سے نکل آتا ہے، تو ایک طرف ہو کر یکسو پرواز کرتا ہے۔ جب یکسو ہو کر پرواز کرتا ہے تو جسم کی اتنی فکر نہیں رہتی، پھر وہ یک کی طرف گیا، میں دوسرا ہوں، دوسرے کی فکر نہیں، خیال ہی بلند ہوتا۔
یہ ظاہر والا جسم تو 5 فٹ 6 فٹ کا، اس کی کیا طاقت ہے؟ یہ تو کسی بھی جگہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں کیا ہو جاتا ہے، مگر جو خیال کی پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ تو کہیں بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر خیال نہیں مرتا انسان کو۔ اسے لوگ روح بھی کہتے ہیں، خیال بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ جس طرف چلا جائے گا اسی کو اپنے قریب محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو قریب کر لیتا ہے۔ اگر یہ رب کی طرف جائے گا تو اس کے قریب ہوتا جائے گا۔ اس خیال کو جس طرف لگا دیں گے یہ اسی شے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کو قریب کر لیتا ہے، چاہے دنیا کو، چاہے کسی بندے کو، چاہے رب کو، چاہے دولت کو، چاہے جس طرف اس کا خیال فکس ہو گیا یہ اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہی شے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کو رب کی طرف لگا دیں تو سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ اپنے خیال کو اگر رب کی طرف لگا دیا تو انسان کے اندر چند ایک صفات رب کی بھی اس کے خیال میں آ جاتی ہے۔ اگر رب رحیم نظر آیا، محسوس ہوا، تو اس بندے کے اندر بھی رحم پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر رب سب کو دیکھ کر برداشت کر رہا ہے تو اس میں بھی برداشت کا مادہ بڑھ جائے گا، یہ بھی صبر کرتا جائے گا۔ اگر رب تعالیٰ انصاف کرتا ہے تو یہ بندہ بھی منصف مزاج ہو جائے گا، کیونکہ اس کے خیال کی طاقت جب ادھر جڑتی ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے پر اس روح کو امر کرتا ہے، جیسے اکثر فرمان میں آتے ہیں چیزیں کہ میں اپنی روح سے تائید کرتا ہوں، روح کو امر کرتا ہوں، روح کو ہی پیغام دیتا ہوں، یا دل کو پیغام دیتا ہوں، خیال کو پیغام دیتا ہوں۔ اسی طرح وہی چیزیں رب تعالیٰ اپنے بندے کے کو کچھ چیزیں انعامات میں دے دیتا ہے، جیسے رب تعالیٰ رحمان رحیم ہے، بندہ بھی اس کا شفیق و مہربان ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سلامتی کو پسند کرتا ہوں، فتنے فساد کو پسند نہیں کرتا، تو اس کا بندہ بھی امن سلامتی چاہے گا۔ تو اسی لیے سیانے لوگوں نے فرمایا عبادتیں کرو، عبادت کرو، اور اپنی حواس خمسہ کو کنٹرول کرو، تو پھر ایک یکسو نقطے کی طرف گامزن ہوں گے۔ وہ خیال ہی ہے جو کسی کی طرف جاتا ہے۔ یہ 5 فٹ کا جسم کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ ایک اور نئی بات ہو جاتی ہے کہ اگر انسان کے خیال میں آ گیا کہ مجھے گاؤں جانا ہے تو وہ اپنے جسم کو بھی ساتھ لے جائے۔ اگر اس کے خیال میں آ گیا کہ عبادت کرنے جانا ہے، وہ جسم کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اگر اس کے خیال میں آ گیا چاند پر جانا ہے، وہ جسم کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اگر اس کے خیال میں آ گیا مجھے رب کے پاس جانا، وہ جسم بھی لے جائے گا، اور اس اندر والے روح کا اپنا ایک جسم۔ اور دنیا میں معاشی طور پہ انسان اپنے جسم کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ ہر چیز کا پہلے خیال ہی ہوتا ہے، جب خیال ہوتا ہے تو اپنے آپ کو وہاں لے جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنے مکمل خیال کو ایک طرف یکسو کر لیتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا جسم بھی وہاں چلا گیا۔
یہ بھی کوئی ممکن نہیں کہ جہاں اس کا خیال گیا ہے اس کا جسم بھی وہاں کہیں سیر کر رہا. یہ ذرا اور طرح کی بات ہے. بڑے لوگوں کو باتیں سنی ہیں، علم نہیں، مگر خیال ہی جو ہے یہی ملاپ کرتا ہے. یہی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، یہی ہم خیال ہوتا ہے، یہی اس کو قریب کرتا ہے، اور جس کے پاس جاتا ہے اسی کی طرف سے وہ ایسی ہی صفات حاصل کرتا ہے، اسی چیزوں کو پسند کرتا ہے. اگر کسی چودھری کی طرف چلا جائے تو اس کے طرح کا کپڑے پہننا شروع کر دے گا، اسی کی طرح اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا، اسی کی طرح اچھے برے زیادتی جو بھی کرتے ہیں چودھری کو ایسا کام کرنا شروع کر دے گا. اگر کسی رب کے بندے کی طرف چلا گیا تو وہ اگر رب رب کرتا ہے تو آپ بھی رب رب کرنا شروع کر دیں. سیانے لوگ تو فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا خیال کہیں جڑ جائے تو اس جسم کی فکر نہیں ہوتی. ہم نے تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی سنا کہ خیال اتنا یکسو جوڑ لیتے ہیں ان کے جسم کا آپریشن بھی کرتے تو اس سے پتہ نہیں چلتا. باہر کے یہ بڑے لوگوں کی باتیں، بلکہ بہت کا جگہ ایسا بھی سنا کہ جب خیال اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پتھر مارنے والوں کو بھی رب کی مخلوق سمجھ لیتے ہیں. جب خیال میں پوری طرح رب کے ساتھ جڑ گیا تو صلیب چڑھانے والوں کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، پتھر مارنے والوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کو معاف کر دینا، یہ نہیں سمجھتے یہ کیا کر رہا ہے. کسی کو تختہ دار پھانسی پہ چڑھایا گیا تو انہوں نے بھی ایسے کہا کہ یہ خود نہیں چڑھا رہے، میرا خیال جدھر جا رہا ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میرا خیال رب کی طرف ہے تو کل کائنات رب کی ہے، رب کے حکم کے بغیر ذرہ ادھر کا ادھر نہیں ہوتا. تو پتھر مارنے والے بھی اپنے آپ نہیں مار سکتے. یہ ذرا بلند لوگوں کا مقام ہے کہ ہر آندھی طوفان بارش زمین و آسمان میں گرمی سردی ہر شے کو اس کا سمجھ لیں. یہ ذرا بڑے لوگ ہوتے ہیں. مگر ناممکن کچھ نہیں. خدا شروع سے ہے، سدا ہے، ایک ہی طاقت میں ہے. بس بندے کی بات ہے، بندہ اس کو جتنا محسوس کر لے گا، جتنا قرب کر لے گا، جتنا اس کو اپنا سمجھ لے گا. جب اپنا سمجھ لیا تو اس کے پاس جانے کو بھی جی چاہے گا. جس کو اپنا بنا لیا، جس کو اپنا سمجھ لیا وہ اپنا ہے. اگر اس کو اپنا نہ سمجھے تو اپنا نہیں ہے. آپ نے مانا تو وہ ہے، آپ نہیں مانیں گے تو نہیں ہے. آپ کسی رشتہ دار عزیز کو بھی اپنا نہ سمجھیں تو وہ اپنا نہیں ہے. اگر اس کو اپنا سمجھے تو وہ اپنا ہے. تو اسی طرح انسان کو پریشانیاں بھی آتی ہیں وہ بھی خیال کی وجہ سے، خوشیاں آتی ہیں وہ بھی خیال کی وجہ سے. اگر میرا خیال ہی ادھر نہ جائے جہاں سے پریشانیاں آتی ہیں تو میں پریشان کیوں؟ میرے خیال کا لنک ہی تو مجھے پریشان کرتا ہے. اگر وہ میرے خیال سے نکل جائے جو پریشان کر رہا ہے تو پریشانی کا ہے. تو اس لیے ہم لوگ ذرا مجبور ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں کہ اپنے جسمانی اقربا پروری کے رشتوں کو ہی رشتہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کے دکھ تو دکھ لگے، ان کی طرف سے سکھ بھی سکھ لگے. تو جب ہم ان کو رب کی مخلوق سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ دکھ دے یا سکھ دے ان کے دکھ بھی ہمیں سمجھا جاتے ہیں، مگر ان کے سکھ جو ہے وہ خوش کر دیتے ہیں.
تو رب تعالیٰ ایک جگہ فرمان کرتا ہے کہ ہنساتا بھی میں ہوں اور رلاتا بھی میں ہوں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو سب کچھ رب کا نظر آتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان ہر شے اس کی نظر آتی ہے، سورج کی گرمی بھی اور موسم کی سردی بھی، سب کچھ اس کی طرف سے قبول کر لیتا ہے اور خود امن میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا خیال جو ہے یہاں پہنچ گیا کہ میرے رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ ٹوٹ کر زمین پر نہیں گر سکتا، ایک ذرہ ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ تو انسان کے خیال میں وہ خوف نکل جاتے ہیں، جیسے فرمان ہے کہ بندے میرے لا خوف علیہم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہر عبادت، ہر ذکر، ہر اچھی بات کا مقصد یہی ہے کہ میرا خیال دنیا سے نکل کر میرے رب کی طرف چلا جائے۔ ہر اچھے کام کا مقصد یہی ہے، جس کو ہم ثواب بھی کہتے ہیں، عبادت بھی کہتے ہیں۔ ان کا جب جوہر دیکھیں گے کسی بھی عبادت کا، کسی بھی اچھے کام کا، تو اس کا مقصد یہی نکلے گا کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں میں اس کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اور قرب جو ہوتا ہے وہ خیال سے ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ جب اپنا فضل کرتا ہے تو دلوں میں خیال ہی ڈالتا ہے۔ اس کے ایک دو ذرائع ہے، اور اچھی بات یہی ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنی روح کو امر کر دیتا ہوں اور روح کے ذریعے ان کی تائید کرتا ہوں جن کے دلوں پر ایمان سدت ہو گیا۔ وہ رب ہے، یہاں بندہ ہے، جو بھی اس طرف جائے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ وہ انکار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ سے یہ ایسی ہی حسرت میں ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار۔ یہ بندہ پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ہر شے کو اپنی سمجھے گا تو پریشان ہوتا رہے گا، اگر یہ ہر شے کو رب کی طرف سے سمجھے گا تو پھر 10 روپیے گر جائے یا آ جائے یا چلے جائے اس کا پریشان نہیں ہوگا۔ نہ آنے پر بہت خوشی، نہ جانے پر بہت غم، وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے اندر بھی وہ اطمینان دے دے، ہم نارمل ہو کر یہاں سے گزر جائیں۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ آرزو رکھے، امید رکھے، نہ مایوس نہ ہو اس سے، اس ذات سے، وہ کبھی بھی اطمینان دل کا دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے ارادہ کر لیا، اس نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اگر بندے نے ارادہ کر لیا تو یقین کر لو، مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ یہ نا امیدی کے فلسفے وصف سے بڑا ڈالتا ہے۔ آپ نے پر امید ہونا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، تو پھر یقین کر لو کبھی زیادتی نہیں ہوگی۔ محبت، یقین ہی فاتح عالم ہوتا ہے جب انسان آگے بڑھتا ہے، تو اس زندگی سے اگلی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اس امتحان سے گزرنے کی ہمت عطا کرے اور انسان گزرتا رہے۔ اور یقیناً جنہوں نے ارادہ کر لیا، پختہ محکم ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے۔ جلد بازی نہ کرے، آہستہ آہستہ چلتے جائیں، جیسے پہاڑ کو ناخن سے کھرچنا کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں۔ یہ پوری زندگی کا سفر ہے،
پھر آگے کل راز کھولتے ہیں جب موت کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں. اس آنکھ کو کوشش کرے پہلے کھل جائے تو یہاں سے جانا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. خوش رہو، آباد رہو.